لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اور ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے اور غریب کنگال بکریوں کے چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے، یعنی بہت امیر ہو جائیں گے، جس کے اندر دین کے مراتب، اسلام، ایمان، احسان کا تذکرہ ہے۔ اور یہ حدیث جبریل کے نام سے محدثین کے ہاں مشہور ہے کہ اسلام کے معنی استسلام ہے، اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، ماننا ہے۔ ظاہری عبادات کا تعلق ہے اسلام سے، اور ایمان کا تعلق ہے باطنی امور سے، غیبی امور سے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان کوئی بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ کسی نبی نے اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھا۔ اللہ نے کسی کو ایسی آنکھ ہی نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اللہ کی زیارت کر سکے، اللہ کا دیدار کر سکے۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی عبدک نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرف منا احد۔ اربعین نوویہ کی یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث کا اگر عنوان دیں تو مراتب دین، اسلام، ایمان اور احسان بنتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ، ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اذ طلع، کہ اچانک ظاہر ہوئے، علینا، ہمارے اوپر، رجل، ایک آدمی، جن کی کیفیت یہ تھی شدید بیاض الثیاب، جن کے کپڑے گہرے سفید تھے، شدید سواد الشعر، جن کے بال بہت زیادہ سیاہ تھے، لا یرى علیہ اثر السفر، ان پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، یعنی مسافر نہیں لگتے تھے کہ کہیں سے سفر کر کے آئے ہیں۔ ولا یعرف منا احد، اور ہم جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ہم میں سے کوئی بھی انہیں جانتا نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے، اور فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، انہوں نے اپنے دونوں گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا۔ فقال یا محمد، تو انہوں نے کہا اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیجئے، اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجئے، اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ،
کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کر، وَتَصُومَ رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تو اللہ کے گھر کا حج کر اگر تیرے پاس استطاعت ہے۔ قال صدقت، وہ جو آنے والے تھے، جو سوال کر رہے تھے، وہ تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بات پر تعجب کیا کہ عجیب سائل ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں اور اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، ہم حیران ہوئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں قال فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لائے۔ قال صدقت، پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر وہ ایک اور سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے فقال فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ تصور کر کہ اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تو ایسا نہیں کر سکتا، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ گویا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں صدقت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، اگلا سوال کرتا ہے قال فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ جس طرح سوال کرنے والے کو نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی، اسی طرح مجھے بھی نہیں معلوم، ہم دونوں اس میں برابر ہیں کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتے اور سوال کرنے والے کو بھی نہیں پتہ، ہم برابر ہیں اس میں۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، وہ سوال کرنے والے اگلا سوال کرتے ہیں کہ اگر قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا نہیں پتہ تو یہ بتا دیجئے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، علامات کیا ہیں قیامت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال ان تلد الامۃ ربتہا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، وان تری الحفاۃ، اور یہ کہ آپ دیکھو گے الحفات، ننگے سر والے، العرات، ننگے بدن والے، العالۃ، کنگال غریب، رعاشائی، بکریوں کے چرواہے، بکریوں کے چروانے والے، یتطاولون فی البنیان، فخر کریں گے فی البنیان، عمارتوں کے بنانے میں، اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، یعنی یہ قیامت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ ثم انطلق، پھر وہ آدمی جو آیا تھا
وہ چلا گیا۔ فلبثت ملیا، ہم تھوڑی دیر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر رہے، بیٹھے رہے۔ ثم قال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عمر اتدری من السائل، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا، یہ سائل کون تھا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلت اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، ہمیں تو نہیں خبر، ہمیں تو نہیں معلوم یہ کون تھے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں، قال فإنہ جبریل، یہ جبریل امین تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ یہ مکمل حدیث ہے اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ اور معانی بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں احادیث کی، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، دیگر کئی کتابوں کے اندر کہیں یہ تفصیل کے ساتھ ہے، کہیں مختصر ہے، کہیں یہاں پر صحابی سیدنا عمر بن خطاب ہیں، باقی جگہوں پر دیگر صحابہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، اور یہ مسلم کی اگر روایت ہے، بخاری کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جس کے عنوان سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ بہت عظیم حدیث ہے، جس کے اندر دین کے مراتب، اسلام، ایمان، احسان کا تذکرہ ہے، اور یہ حدیث جبریل کے نام سے محدثین کے ہاں مشہور ہے، اور بعض کتابوں میں اس حدیث کو جس طرح انما الاعمال بالنیات کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، اس حدیث کو بھی بعض کتب کے اندر سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر اسلام کی چیدہ ساری باتوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اسلام، ایمان، احسان، آخرت کا تذکرہ اور قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ، اور اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ اگر اس حدیث کو سمجھ لیا جائے تو ہم دین کی بہت ساری بنیادی جو ہماری ضروریات ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو کہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، جس طرح آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے، اور ادب اور احترام کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ اور جب آپ جبریل امین آتے ہیں تو ان کے جسم پر جو لباس ہے وہ سفید ہے، اور اس سے بھی یہاں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ طالب علم کے لیے سفید لباس ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول اس کو پسند کرتے تھے، پہنتے بھی تھے اکثر، اور یہاں طالب علم بن کر آئے ہیں اور سفید لباس میں ہیں، اور سیاہ بال ہیں۔ اور سیاہ بال سے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ جوانی کے اندر، ابتدائی عمر کے اندر انسان علم حاصل کرے۔ تیسری بات جو ہمیں ملتی ہے کہ ان کے اوپر سفر کے آثار نہیں تھے، مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر تھکان نہیں تھی، تھکے ہوئے نہیں تھے، جمائیاں نہیں آ رہی تھیں، یا پراگندہ حال نہیں تھا، صاف ستھرے سفید لباس میں تھے، ادب و احترام سے آپ کے سامنے آ کر دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، اور حشاش بشاش نشیط ہو کر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنا، پوچھنا، علم حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔
اور ادب احترام کا تقاضا ہے کہ سوال ادب و احترام سے کیا جائے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علم اسی وقت آتا ہے، علم اسی وقت دل میں اترتا ہے جب علم حاصل کرنے والا جس سے علم حاصل کر رہا ہے، قطع نظر وہ کوئی بھی ہو، اس کے اندر خامیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے والا باادب ہو، مؤدب ہو، ادب و احترام اس کے ہر پہلو سے، ہر اس کے اعضاء سے ادب ظاہر ہو رہا ہو، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور یہ حدیث ہمارے سامنے جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو یہ عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے کہ یہاں جبریل امین آپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادب و احترام سکھلانا چاہتے ہیں، اور آخر میں آپ نے فرمایا بھی کہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ جبریل امین تھے، انسانی شکل میں تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بھی طاقت بخشی ہے کہ وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ دین سکھلانے کے لیے وہ انسانی شکل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ بہت کم مرتبہ آئے ہیں لیکن آئے ہیں، اور جب بھی آتے تھے ایک مشہور صحابی ہیں دہیہ کلبی، ان کی شکل میں آتے تھے، لیکن اس دن کسی نے نہیں پہچانا تھا، اور آ کر یہ سوال کرتے ہیں، اور جو پہلا ہی سوال کرتے ہیں، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ بتاتے ہیں، اور فرماتے ہیں ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و انا محمدن رسول اللہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے اپنی زبان سے، نطق شہادتین، اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے جو عملی تقاضے ہیں، یہ اسلام میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، اور یہ آپ کے پاس کارڈ ہے، تو اس کارڈ کا، اس مسلمان ہونے کا، اسلام میں داخل ہونے کا، اس کے بعد آپ کے پروف کیا ہے، اس کے بعد عملی، قولی، فعلی، بدنی عبادات کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بتا رہے ہیں کہ نطق شہادتین کے بعد وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ، کہ تو نماز قائم کر۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ نے پڑھائی، جیسے آپ نے سکھلائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، اسی طرح نماز پڑھو۔ وہ سنت طریقہ نماز کا مکمل جو طریقہ ہے اسی طرح نماز قائم کی جائے، یہ قولی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اس کے بعد مالی عبادت ہے کہ تو زکوٰۃ ادا کر۔ وَتَصُومَ رمضان، اور یہ بھی بدنی عبادت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھ۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو اس کے بعد اگر تیرے پاس استطاعت ہے، مالی اور جسمانی دونوں طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پر، زاد راہ بھی اور جسمانی طور پر صحت بھی ساتھ دیتی ہو، تو اس پر حج ہے کہ اگر تیرے پاس یہ استطاعت ہے تو تو اللہ کے گھر کا حج کر، اس کی زیارت کر۔ تو یہ جب انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے یہ بتایا، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ نے ان کو یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی تھیں، تو ساتھ میں وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صدقتا، کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے
اب یہ دیکھیں کہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ کون بندہ ہے، کہاں سے آیا ہے، ہم اسے جانتے نہیں ہیں، اور یہ اللہ کے رسول سے آ کر سوال کر رہا ہے، اور عجیب ہے کہ سوال کر رہا ہے اور ساتھ میں جواب بھی دے رہا ہے۔ تو خاموشی سے سن رہے ہیں، تعجب کیا، انسانی فطرت انسان کو ایسی کوئی بات یا ایسی چیز سامنے آتی ہے مجلس کے اندر تو وہ تعجب تو کر سکتا ہے، لیکن کچھ بولا نہیں، کسی نے ٹوکا نہیں، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تم کون ہوتے ہو کہ اس طرح ہم تمہیں جانتے بھی نہیں اور سوال کر رہے ہو اور ساتھ میں تصدیق بھی کر رہے ہو۔ اس کے بعد اگلا جو سوال وہ کرتے ہیں کہ یا محمد اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ ویسے تو اگر ہم ان کی تشریح کریں تو بہت ہمیں وقت چاہیے کہ اسلام کے معنی استسلام ہے، اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، ماننا ہے، ظاہری عبادات کا تعلق ہے اسلام سے، اور ایمان کا تعلق ہے باطنی امور سے، غیبی امور سے۔ اور ایمان کی اگر ہم تعریف کریں تو ایمان کی لغوی تعریف تصدیق ہے، اور اصطلاحی تعریف اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ ایمان یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے، دل سے اس کی تصدیق کی جائے، اور اعضاء سے اس پر عمل کیا جائے، عملی جامہ پہنایا جائے، تو یہ ایمان ہے۔ تو اللہ کے رسول سے جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، ورسلی، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لائے، وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور تو اس بات پر بھی ایمان لائے کہ تقدیر میں جو اچھا اور برا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہی تقدیر ہے کہ جو بھی انسان کو دنیا میں اچھائی یا بھلائی ملتی ہے، خیر یا شر ملتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اچھائی ملے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اور اگر کوئی برائی آئے تو اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف یا شیطان کی طرف کی جائے، جس طرح ہمیں قرآن بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری چونکہ ایک کمی ہے، ایک نقص ہے، تو جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کے ارکان بتا رہے ہیں۔ پہلے جو بتائے گئے ہیں وہ اسلام کے ارکان ہیں، یہاں پر ایمان کے ارکان ہیں، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ یہاں پر ایمان کے ارکان 6 ہیں، اسلام کے ارکان 5 ہیں، پھر وہ تصدیق کرتے ہیں صدقتا، اور اس کے بعد پھر اگلا ایک سوال کرتے ہیں یا محمد اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور جامع احسان کی تعریف کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پہلا درجہ اسلام ہے، دوسرا درجہ ایمان ہے، تیسرا درجہ احسان ہے۔ جب انسان محسن ہو جاتا ہے، جب اس میں احسان آ جاتا ہے، جو اللہ کے مراقبہ میں انسان آ جاتا ہے، تو اس وقت اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت کی کیفیت، انسان جب عبادت کرے تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان کوئی بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، کسی نبی نے اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھا، اللہ نے کسی کو ایسی آنکھ ہی نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اللہ کی زیارت کر سکے، اللہ کا دیدار کر سکے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ تو یہ ایک تمثیل ہے، ایک مثال ہے، مثال کے طور پر ہے کہ انسان
اس طرح عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اس قدر اللہ کی عبادت کا، اللہ کے ساتھ محبت کا، اس کا تعلق باللہ ہو، اس قدر اللہ کی عبادت میں وہ مشغول ہو کہ وہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور صحابہ کرام سے یہ وارد ہے کہ وہ عبادت اس طرح کرتے تھے، اس طرح اللہ سے تعلق جوڑتے تھے کہ ان کو دنیا کی خبر نہیں رہتی تھی، اور وہ اس قدر عبادت کے اندر مشغول ہوتے تھے، پرندے یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی سوکھا ہوا بے جان درخت ہے یا کوئی ٹیلا ہے، کوئی دیوار ہے، پرندے صحابہ کرام کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، اس طرح عبادت کرتے تھے۔ اور بعض سے یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور صحابہ کرام عبادت کر رہے ہیں تو ان کو دنیا کی خبر نہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی تھی آپ کو پتہ نہیں ہے، تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ میں تو آخرت کی آگ کو بجھا رہا تھا، مجھے دنیا کی آگ سے کیا خبر۔ اور ایسے دیگر کئی واقعات آتے ہیں کہ صحابہ کرام جب عبادت کرتے تھے تو اس قدر عبادت کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر سرشار ہوتے تھے، سرشار ہوتے تھے، اس قدر اللہ کی محبت میں وہ مشغول ہوتے تھے کہ انہیں دنیا جہان کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر احسان کا درجہ پانا ہے تو اس طرح عبادت کی جائے، جو بھی عبادت ہو، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، خاص طور پر نماز اور دیگر جو عبادتیں ہیں وہ اس طرح کی جائیں، یہ تصور رکھا جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جو حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا دنیا میں، وہ آخرت میں ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، دی ہوئی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور وہ سب سے بڑی خوشخبری اور سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس سے بڑی کوئی نعمت اہل جنت کو نہیں نصیب ہوگی کہ جو اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ممکن نہ ہو، اور ایسا ممکن نہیں ہے ہر آدمی کے لیے اور ہو بھی نہیں سکتا، تو پھر وہ اس طرح تصور کرے، کم از کم یہ وہ تصور رکھے کہ اللہ جب میں عبادت کر رہا ہوں تو میرا رب مجھ سے غافل نہیں ہے، وہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان کو پتہ ہو کہ میرا مالک، میرا آقا، میرا خالق، میرا رازق، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کو عبادت بھی اسی طریقے سے کرنی چاہیے۔ جب اس کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر وہ احسان کے درجے کو پہنچتا ہے۔ تو یہ 3 درجے یہاں پر بیان کیے گئے، اسلام، ایمان اور احسان۔ اس کے بعد وہی جبریل امین جن کا ابھی تک پتہ نہیں تھا، آخر میں جا کر پتہ چلتا ہے، چونکہ ہم شرح میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ جبریل امین تھے جو سوال کر رہے تھے۔ تو وہ پہلے سوال یہ کرتے ہیں، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا کہ جبریل ہیں، تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ جن سے آپ سوال کر رہے ہیں، جن سے پوچھا جا رہا، آپ اور میں اس کے بارے میں دونوں برابر ہیں، آپ کو بھی نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ۔ یہ قیامت اللہ تعالیٰ نے کب قائم ہونی ہے، کب واقع ہونی ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا، حتیٰ کہ جبریل امین کو نہیں بتایا، اللہ کے رسول کو نہیں بتایا، جو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس کے علاوہ دیگر کسی نبی کو نہیں بتایا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کا کسی کو نہیں پتہ کہ کب قائم ہوگی۔ ہاں البتہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، اس کی کچھ علامات ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ بتا دیجئے، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو وہ آپ کچھ اس کی نشانیاں اس حدیث کے اندر بتاتے ہیں۔ پہلی نشانی جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے، أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، آما کہتے ہیں غلام کو، لونڈی کو، خادمہ کو، کہ لونڈی خادمہ اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے اس کی تشریح میں بہت کچھ لکھا ہے، اور جو جامع بات ہے وہ یہ ہے کہ قرب قیامت یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے، علامات الکبریٰ، اور کچھ ہیں صغریٰ۔ تو یہ صغریٰ ہیں، کبریٰ جس وقت قیامت بالکل قائم ہونے کے قریب ہوگی، جیسے خروج الدابہ ہے، جانور کا نکلنا ہے، آگ کا نکلنا ہے، اور لوگوں کا زمین میں دھنسنا ہے،
اور آخری جو ہوگا وہ سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلے دجال کا آنا ہے اور یاجوج ماجوج کا ہے، تو یہ بڑی نشانی ہے۔ اس میں سے یہ چھوٹی نشانیاں ہیں کہ ایک غلام، ایک لونڈی اپنے مالک کو، اپنے مالکن کو جنم دے گی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں اولاد، بیٹا بیٹی ماں باپ کے اوپر حکم چلائے گی۔ ماں باپ ان کے مطیع ہوں گے، ماں باپ فرما بردار ہوں گے، ماں باپ ان سے ڈریں گے۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ اولاد کو ماں باپ سے ڈرنا چاہیے، ان کو ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی بات پر لبیک کہنا چاہیے۔ لیکن وقت ایسا آئے گا کہ اولاد سے والدین ڈریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی ماں باپ کے اوپر یا بیٹا ماں باپ کے اوپر حکم چلائے گا، ان کی بات نہیں مانے گا بلکہ اپنی بات منوائے گا، ان کو مجبور کرے گا۔ یہ ایک علامت ہے۔ ایک اور بتائی، انترل حفاتا، ننگے پاؤں، جنہوں نے کبھی جوتا نہیں پہنا ہوگا وہ، انترل حفاتا العراتا، ننگے بدن، جن کے بدن پر بھی کپڑا نہیں ہوگا۔ یعنی غربت اتنی ہوگی، اتنے غریب تھے وہ کہ پاؤں میں جوتا نہیں تھا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ العالتا، غریب، کنگال۔ وہ ایک وقت آئے گا، رعاشاء، بکریوں کے چرانے والے، ایک وقت آئے گا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، اتنا مال و دولت آ جائے گا، اس قدر امیر ہو جائیں گے کہ وہ اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے سے فخر کریں گے ان عمارتوں کے اوپر۔ اور یہ جتنی بھی یہ علامات یہاں بیان ہو رہی ہیں کہ لڑکی لڑکا ماں باپ کے اوپر حکم چلائے گا، یہ تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح کنگال، ننگے بدن، ننگے جسم والے غریب فقیر لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر وہ فخر کر رہے ہیں۔ تو یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو ہیں ان کا ظہور تقریباً ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں قیامت کی نشانیاں جو دیگر حدیثوں میں آتی ہیں کہ قتل بہت ہو جائے گا اور زنا بڑھ جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا، مسجدوں کے اندر گانا بجانا ہوگا، اور یہ ساری پوری ہو گئی ہیں۔ موبائل نے گانے بجانے کی بات جو تھی وہ بھی پوری کر دی، جو کل تک ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور نماز میں درس ہو رہا ہوتا ہے، نماز میں وعظ و نصیحت ہو رہی ہے، جمعہ ہو رہا ہے اور وہاں پر گانا بج رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نشانیاں تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ تو چلے جاتے ہیں جبریل امین، تھوڑی دیر گزرتی ہے، کچھ وقت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پتہ آپ کو کون تھے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نہ پتہ ہو تو کہہ دینا چاہیے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ، بجائے اس کے کہ کوئی اٹکل پچو لگایا جائے، کوئی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑی جائے، بنائی جائے۔ یہ بھی اس حدیث کے اندر درس ہے، میسج ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ کہہ دیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، اللہ کو پتہ ہے، تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا جائے۔ تو جبریل امین کے بارے میں نہیں پتہ تھا کہ کون ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہی جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے ہیں، اور یہ سوال کرنا بھی یہ علم سیکھنے کا ایک حصہ ہے۔ اگر سوال کر کے طالب علم کو، طلباء کو، کلاس کو یا اپنے مقتدیوں کو پہلے سوال دیا جائے اور اس سے سوال کا جواب لیا جائے، کیونکہ جب سوال کیا جاتا ہے تو ہر بندہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کے بعد اگر اسے جواب نہیں آتا، غور و فکر ضرور کرے، لیکن اگر اسے کسی جواب کا یقین ہے تو جواب دے، وگرنہ خاموش ہو جائے۔ اور جب اس کو نہیں جواب آتا، اس کے بعد اگر سوال کرنے والا استاد ہو یا والد ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا جب وہ جواب دیتا ہے تو وہ جواب اس کے ذہن میں پختہ رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی یہاں پر سوال کیا کہ بتائیں یہ کون تھا، تو انہوں نے جواب دیا ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر آپ نے بڑے نرم طریقے سے، جس طرح اوپر بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ ادب و احترام سے سوالات کر رہے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے بڑے نرم لہجے میں اور بڑے آسان الفاظ میں اس کا جواب دے رہے تھے۔ یہاں پر بھی آپ نے جواب دیا فَإِنَّهُ جبریل، یہ جبریل امین تھے، اتاکم، یہ آئے تھے تمہارے پاس، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو دین سیکھنے کی چیز ہے، دین سیکھنا چاہیے، بغیر سیکھے دین نہیں آتا، دین کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے کو بھیجا کہ وہ دین سیکھنے کا طریقہ بھی بتائے، دین بھی سکھائے، اور ان کو اسلام، ایمان، احسان اور قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی بتائیں۔ تو یہ طریقہ ہے دین سیکھنے کا، اس طریقے سے دین حاصل کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو دین حاصل کیا جاتا ہے وہ دل پر بھی اثر کرتا ہے، دل پر بھی اترتا ہے، اور دین کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، دین کا تعلق بہت زیادہ دل سے ہے۔ اگر وہ دین دل میں اتر گیا ہے، علم دل میں اتر گیا ہے، اور علم کا اصل فائدہ ہی یہ ہے کہ اگر دل کو وہ صاف کر دیتا ہے اور دل میں وہ اپنا گھر بنا لیتا ہے اور دل کی صفائی کر دیتا ہے اور دل میں اس کا اثر ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے مفید ہے، وہی علم فائدہ مند ہے۔ اسی طرح علم سیکھا جائے تو وہ فائدہ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح دین کو، علم کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور دل میں اتارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ حدیث کے فوائد، یہ حدیث چونکہ لمبی حدیث ہے، اس کے فوائد بھی کافی ہیں، تو ہم اس میں سے بعض کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ارکان اسلام، قواعد ایمان اور حقیقت احسان کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح اس میں قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے، اور وہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں، علامات صغریٰ کا تذکرہ ہے۔ اور قیامت وہ غیبی چیز ہے جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ سوال و جواب کرنا منع ہے، درست نہیں ہے۔ جو شخص کسی بات کا علم رکھتا ہو، اسے وہ بات معلوم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ علماء سے سوال کرے، تاکہ اس کے سوال کرنے پر حاضرین کو اور جن کو وہ علم نہیں ہے، جن کو اس چیز کی معلومات نہیں ہیں، ان تک بھی وہ بات پہنچ سکے، جس طرح جبریل امین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوالات کیے تھے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سوال کرنے والے کو طالب علم کا انداز اختیار کرنا چاہیے، طالب علم کی طرح، علم کی طلب رکھنے والے کی طرح اس کا رویہ ہو، سوال کرنے والے سے ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے، ادب و احترام سے بیٹھا جائے، اور ادب کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور جواب دینے والے کو بھی سوال کرنے والے کے سوال کا پوری دیانتداری سے جواب دینا چاہیے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوالات کا جوابات دیے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، اور ایمان باطنی اعمال کا نام ہے۔ ظاہری اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور باطنی اعمال اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور قیامت پر اور تقدیر پر ایمان۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، جس طرح جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے اور آتے تھے، اور اس حدیث میں بھی انسانی شکل میں آئے ہیں۔
اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی سے سوال کیا جائے اور اس کے پاس اس کا جواب نہ ہو تو اسے غلط جواب دینے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، لا ادری، بجائے اس کے کہ وہ غلط جواب دے اور خود بھی گنہگار ہو، اور جس کو جواب دیا جا رہا ہے اگر وہ اس پر عمل کرے گا اور آگے کسی کو جا کر بتائے گا تو یہ سارے کا سارا گناہ اس جواب دینے والے کے کھاتے میں جائے گا۔ تو اس لیے جواب دینے والے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر جواب نہیں آتا تو بہترین جواب ہے لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور اس حدیث کے اندر علامت ساعت کا جو تذکرہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتا دی تھیں کہ وہ اب پوری ہو چکی ہیں تقریباً، وہ جو چھوٹی علامتیں تھیں اب بڑی علامتوں کا انتظار ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس حدیث سے میں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جو انسان اس سے بچ سکتا ہے اس سے اسے چاہیے کہ وہ حتی الوسع بچنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔